طبقات ابن سعد میں حارث بن ہشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا ہوں، لیکن ہر مرتبہ آپ کا روب و دبدبا میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ ایک دفعہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے دل میں سوچا کہ یہ بڑا مناسب موقع ہے، اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیبی طاقت نے مجھے روک لیا ہے۔ پھر آپ نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ حملے کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کہا کہ ان کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ جب قریش سے مصالحت کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے ہمراہ واپس مدینے لوٹے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ کیا میں حبشہ چلا جاؤں۔ وہاں کا حکمران نجاشی تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامنگیر ہو چکا ہے اور آپ کے ساتھی وہاں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار کر لوں، یا خطہ عرب کو خیر بات کہتے ہوئے کسی اجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں۔ غرضے کے خیالات کا ایک سیل رواں تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا تحریری پیغام مجھے ملا جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے بڑے ہی پیار بھرے انداز میں مجھے لکھا، بھائی جان، میرے آقا دو جہاں کے سردار شاہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک دن ضرور میرے بھائی کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین اور فطین اور لئیق و فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ اس پیغام سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی اور اس سے مجھے دلی مسرت ہوئی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا۔ میرے تو بخت جاگ اٹھے۔ اسی دوران ایک رات گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک خواب آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیاہ جگہ سے سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرح جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میرے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش سوئے مدینہ جانے والا کوئی راہی مل جائے جس کا میں رفیق بن سکوں۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم دونوں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہا خانہ دل میں سمائے ہوئے مدینہ رواں دواں ہوئے۔ دوران سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے مدینے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی لگن مجھے بھی مدینہ کھینچے لیے جا رہی ہے۔ ہم تینوں ساتھ ہی شاداں و فرحاں خرامہ خرامہ سوئے منزل چلتے ہوئے یکم صفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب و احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کرو گے۔ میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بارگاہ رب کریم میں دعا کیجئے کہ وہ میرا یہ گناہ معاف کر دیں جو میں بزور شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا اور بزور بازو مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا۔ آپ نے میری یہ پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت ہی شفقت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، خالد گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ از خود مٹ جایا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود میری التجا ہے کہ آپ میرے لیے بارگاہ عزتی میں دعا کریں۔ آپ نے میرے حق میں یہ دعا کی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم کر، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آغوش اسلام میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی خوف یا لالچ کی بنا پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ سید الانبیاء شاہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقناطیسی ذات بابرکت سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔
تاریخ انسانی میں حق گوئی اور بے باکی کو بہادر انسانوں کا بنیادی وصف تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہادر اور جرأت مند لوگ بسا اوقات انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ دونوں خوبیاں اپنے دور کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہیں۔ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد میں لشکر اسلام کی جیتی ہوئی بازی کو شکست میں تبدیل کرنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی انتہا پسندی اور ثابت قدمی کا بہت بڑا دخل تھا۔ چونکہ کفار کا لشکر دل برداشتہ ہو چکا تھا، پس پائی ان کا مقدر بننے والی تھی۔ اس مارکہ حق و باطل میں دشمن کی صفوں میں صرف یہی ایک جوامر تھا جو ہار ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوا، اور موقع پاتے ہی چند افراد کا ایک دستہ ترتیب دے کر درے کے راستے مسلمانوں پر ناگہانی حملہ کر دیا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن یہی جواں سال مرد میدان حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو ہر مرحلے پر صدق دل اور اخلاص نیت سے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر تو انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی حمایت اور ظلم و بربریت کے خلاف برسر پیکار رہتے ہوئے گزار دی۔ انتہائی نازک ترین حالات میں بھی انہوں نے خوف اور نا امیدی کو اپنے قریب تک پھٹکنے نہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا ورطہ حیرت میں پڑ گئی۔ آپ کی جرأت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف تو دشمن نے بھی کیا۔ جرمن فوج کے سپاہ سالار جنرل ایرن رامیل سے جب پوچھا گیا کہ میدان جنگ میں تیری کامیابی کا راز کیا ہے تو اس نے برملا کہا کہ میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے طریقے اپناتا ہوں۔ بلا شبہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدبرانہ اور جرأت مندانہ قیادت کا کرشمہ ہے کہ قیصر و کسریٰ کا جاہ و جلال دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قدموں میں سرنگوں ہو گیا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ روم اور فارس کے وسیع تر جنگی وسائل کبھی بھی ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر مارکہ حق و باطل میں فتح و نصرت ان کے ہم قدم رہی، اور شکست و ریخت سے یہ تقریباً نا آشنا رہے۔ سرزمین شام کے سرحدی علاقے پر واقع ایک بستی کا نام موتا ہے۔ اس مقام پر پیش آنے والے واقعے کو جنگ موتا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک عام سپاہی کی حیثیت میں شریک ہوئے، لیکن یک کے بعد دیگرے 3 جرنیلوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کی قیادت ان کے سپرد ہوئی۔ مجاہدین صرف 3000 تھے اور وہ بھی تھکن سے چور۔ مقابلے میں دشمن فوج 2 لاکھ جنگجو افراد پر مشتمل تھی اور وہ سبھی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ہوا یہ کہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حارث بن عمیر ازدی کو خط دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف روانہ کیا۔ ابھی وہ شام کے سرحدی صوبے بلقا کی متا نامی بستی میں پہنچے ہی تھے کہ صوبے کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر جب رسول اقدس شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں دعوت و ارشاد کے کام میں ہمتن مصروف تھی۔ ان تمام صحابہ کرام کو بھی دھوکہ دے کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ نیز انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر فوج کشی کی دھمکی بھی دی۔ یہ وہ بنیادی اسباب تھے جن کی بنا پر سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر دوران جنگ زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے تو لشکر اسلام کے سپاہ سالار جعفر بن ابی طالب کو بنا لیا جائے، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد بنا لیا جائے، وہ شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اپنا قائد منتخب کر لیں۔ آپ نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنایا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت کی کہ جس مقام پر حارث بن عمر اسدی شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کریں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ دیکھنا کسی سے بدعہدی نہ کرنا اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کرنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا، اور نہ ہی کسی گوشہ نشین تارک الدنیا راہب کی گردن اڑانا، کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا اور نہ ہی کوئی درخت کاٹنا۔ لشکر اسلام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات لے کر اپنی کٹھن منزل کی طرف رواں دواں ہوا۔ دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا جب یہ سرزمین شام کے سرحدی صوبے بلقا میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ شاہ روم ہرقل نے مٹھی بھر مسلمان
مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار پہلے سے وہاں بھیجا ہوا ہے اور وہ میدان میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے، لہٰذا مجاہدین راستہ بدلتے ہوئے مقام متاح پر پہنچے۔ وہاں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ گھمسان کا رن پڑا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے قائدانہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے زوردار حملہ کیا۔ اپنی مٹھی بھر فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے چومکھی لڑائی لڑی۔ 400 تہلکہ مچاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے ہی بڑھتے گئے۔ دیوانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد جعفر بن ابی طالب نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، جھنڈا ہاتھ میں لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے واحد میں رومیوں کے لشکر کے درمیان پہنچ گئے اور اپنی کاٹ دار تلوار کے جوہر دکھانے لگے۔ جب دیکھا کہ گھوڑے کو دشمن کی کثرت اور اژدہام کی وجہ سے آگے بڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئے اور پیادہ دشمن کی صفوں میں گھس کر انہیں تہہ تیغ کرنے لگے۔ آخرکار ایک دشمن کا وار کارگر ثابت ہوا جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے جھنڈا بائیں بازو میں تھام لیا تو اس نے کاری ضرب لگا کر بایاں بازو بھی کاٹ دیا، تو پھر آپ نے پاؤں کے سہارے جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ اس نے تیسرا وار تاک کر کمر پر کیا جس سے آپ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئے اور یوں شہادت کے بلند مقام پر فائز کر دیے گئے۔ ان کے بعد ارشاد نبوی کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو تھام لیا اور آخرکار یہ بھی بہادری اور جوانمردی کے عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہوئے شہادت کا لباس زیب تن کر کے بارگاہ رب جلیل میں حاضری کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلسل 3 جرنیلوں کی شہادت سے مجاہدین کے حوصلے پست ہونے لگے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا زمین پر گر چکا تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا، میدان میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ مجاہدین کی قلت اور رومیوں کی کثرت کی بنا پر بظاہر بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ قریب تھا کہ اسلامی لشکر کا جھنڈا دشمن کے قبضے میں آ جاتا، لیکن حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ نے چابک دستی سے جھنڈے کو اپنے قابو میں لے لیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عذراہ کرم یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ اس مشکل ترین وقت میں مجاہدین کی قیادت کا فریضہ آپ ہی بحسن خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ادب و احترام اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جھنڈا اپنے پاس رکھیے، آپ مجھ سے افضل اور بہتر ہیں، آپ نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا ہے، لہٰذا لشکر اسلام کی قیادت کا حق آپ کو پہنچتا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، میدان کارزار میں اپنی جوانمردی کے جوہر دکھلانے میں آپ سے بہتر اس لشکر میں اور کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، میں نے یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ تھمانے کے لیے زمین سے اٹھایا ہے، عذراہ کرم اسے پکڑیں اور مجاہدین کو موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی مدبرانہ جنگی پالیسی کو اختیار کریں۔ حالات انتہائی نازک ہیں اور آپ کے تدبر، جرت، شجاعت اور جنگی مہارت کی لشکر اسلام کو اشد ضرورت ہے۔ میرے سمیت سب مجاہدین کی دلی خواہش ہے کہ ان سنگین حالات میں آپ قیادت کا اہم فریضہ سنبھالتے ہوئے دشمن کے خلاف کوئی ایسی جنگی تدبیر اختیار کریں جس سے وہ ورطہ حیرت میں پڑ جائے اور مجاہدین سکھ کا سانس لینے کے قابل ہو سکیں۔ پھر مجاہدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے مجاہد بھائیوں، کیا تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت کو تسلیم کرتے ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم ان کی قیادت کو بخوشی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لے کر جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اپنی جنگی تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے پہلے روز لشکر کی ترتیب بدل دی اور چند مجاہدین کو عقب میں محض گھوڑے دوڑانے پر مامور کیا۔ فضا گرد و غبار سے اٹ گئی۔ رومی لشکر یہ صورتحال دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ رومیوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نئی کمک پہنچ گئی ہے، اس لیے ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مجاہدین کو سرکانا شروع کر دیا اور بڑی احتیاط اور حفاظت سے اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے بچا کر لے آئے، ورنہ پہلے روز رومی اس بات پر تلے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کسی ایک مجاہد کو بھی میدان جنگ سے زندہ واپس نہ جانے دیا جائے، کیونکہ چند روز پہلے ہی رومی ایرانیوں کو شکست دے چکے تھے اور اپنی اس فتح و کامرانی پر کافی نازاں اور فرحاں تھے۔ وہ اپنی اس کامیابی کے نشے میں مخمور مٹھی بھر مجاہدین کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی خودداد صلاحیت کو بروئے کار لا کر ایسا مدبرانہ طرز عمل اختیار کیا کہ دشمن بھی بے بس اور لاچار ہو کر رہ گیا۔ وہ ایسے کہ لڑائی کے آغاز میں زوردار حملہ کیا، رومیوں کے پرخچے اڑاتے ہوئے ان کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں، لیکن جب دوسرے دن رومیوں کی گھبراہٹ، پسپائی اور خوف و ہراس کو دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے لشکر اسلام کو بچا
کر واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے نازک حالات میں مجاہدین کو میدان کارزار سے واپس محفوظ لے آنا یہ جنگی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو پیش آیا وہ فتح مکہ کی صورت میں ظہور پذیر ہوا، جس میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم بنو سلیم، بنو خزیمہ، بنو غفار ان قبیلوں کی قیادت کرتے ہوئے مکہ کے بالائی علاقے قدا کی جانب سے شہر میں داخل ہو، اور اگر کوئی مقامی قبیلہ راستہ روکنے کے درپے ہو تو تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی مزاحمت نہ ہو تو اپنی جانب سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قطعاً پہل نہ کرنا۔ ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بغیر خون بہائے پرامن طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور اس مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگرچہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور یہ مکہ مکرمہ کے باشندوں کی نسبت کافی زیادہ نفری تھی، بظاہر امکانات یہی تھے کہ اہل مکہ آج ہتھیار اٹھانے کی جرت نہیں کریں گے اور یوں پرامن ماحول میں مکہ فتح ہو جائے گا، لیکن بغیر ہتھیار اٹھائے اور زور آزمائے اپنے مرکز پر قبضہ کروا دینا ان کی افتاد تباہ کے خلاف تھا۔ لہٰذا قریش کے ابھرتے ہوئے نوجوان سردار اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر نے اپنے دستوں کو منظم کر کے لشکر اسلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجاہدین کے جس دستے کا مقابلہ کیا اس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تلوار کے جوہر دکھانے شروع کیے تو مد مقابل دشمن بڑی تیزی سے پسپا ہونا شروع ہوا۔ مقابلے میں بنو بکر اور بنو حذیل کے 4 آدمی مارے گئے جبکہ صرف 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر اسلام بغیر کسی مزاحمت کے 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے پرامن انداز میں داخل ہوا۔ مکہ مکرمہ پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں کی آلائش سے مکمل طور پر پاک اور صاف کر دیا اور قابل رشک فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ آج جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو وہ امان میں ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ بھی امان میں ہے، جو اپنا دروازہ بند کرے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی مامون اور محفوظ رہے گا۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آخرکار یہ شوکت اسلام سے مروب ہو کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وساطت سے دربار نبوی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسلام کا پاکیزہ دامن تھامنے کا شرف حاصل کیا۔ شاہ عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی زیتوا میں پرشکوہ لشکر اسلام پر نظر دوڑائی تو آپ فرت مسرت سے آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ کے خیال میں آیا یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ہمیں رات کی تاریکی میں ہجرت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن آج یہی مکہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہمیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے سراپا منتظر ہے۔ جو کل لات و منات کے پجاری فرزندان توحید پر دن رات ستم ڈھا رہے تھے، آج ہمارے قدموں میں سرنگوں، جاں بخشی اور رحم اور درگزر کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے مجبوری اور بے بسی کے عالم میں شیب ابی طالب میں محصور کر کے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، آج وہ ہم سے رحم اور کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نم دیدہ حالت میں پروردگار عالم کے حضور شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے۔ فتح مکہ کو ابھی 5 روز ہی گزرے تھے کہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 30 مجاہدین کا قافلہ مقام نخلا کی جانب روانہ کیا تاکہ مشرکین عرب کے ملجا و ماوا عزا نامی بت کے پرخچے اڑا دیے جائیں اور اس طرح شرک کے ایک اہم اور مرکزی مقام کا قلع کما کیا جا سکے۔ عزا قریش مکہ کا ایک مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی۔ کنانا اور مدر جیسے نڈر، بہادر اور جنگجو قبائل اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ جس عبادت خانے میں عزا نامی بت کو رکھا گیا تھا اس کا انتظام و انصرام بنو ہاشم کے زیر اثر قبیلے بنو شیبان کے سپرد تھا۔ شرک کے اس گڑھ کو پیوند خاک کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جذبہ توحید سے سرشار ہو کر کدال ہاتھ میں لیے عزا بت کے پرخچے اڑاتے ہوئے اپنی زبان سے بآواز بلند کہہ رہے تھے، اے عزا میں تجھے جھٹلاتا ہوں، تیرے اندر تو ذرہ برابر بھی تقدس نہیں، اللہ نے آج تجھے میرے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کیا ہے۔
اور انہوں نے اسے توڑ پھوڑ کر آگ لگا دی۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو شہر طائف سے شمال مشرقی جانب تقریباً 40 میل کے فاصلے پر جبل اوتاس پر واقع ہے۔ یہاں پر ایک مشہور و معروف جنگجو قبیلہ ہوازن آباد تھا جس کی بہت سی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ قبیلہ تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ مدینہ منورہ سے آنے والے 10,000 مجاہدین کے ہمراہ 2,000 افراد مکہ سے بھی شامل ہو گئے۔ اس طرح لشکر اسلام 12,000 افراد پر مشتمل تھا۔ اس معرکے میں مجاہدین کی قیادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی۔ قبیلہ اوس کا علمبردار حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ قبیلہ خزرج کی سربراہی مشترکہ طور پر حضرت سعد بن عبادہ کے سپرد ہوئی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو سلیم کا سالار مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے 10 شوال 8 ہجری بروز منگل بوقت شام مقام حنین پر پہنچ گئے۔ بنو سلیم کو عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پہلے روانہ کیا گیا۔ مقابلے میں دشمن کی تعداد 4,000 تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے اور اپنی فتح کو یقینی سمجھنے لگے۔ تائید عزتی اور نصرت الہی کی بجائے افرادی قوت کی بنا پر حصول فتح کا خیال ان کے نہا خانہ دل میں سما گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا جس کی وجہ سے لشکر اسلام کو پہلے مرحلے پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، اور اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے رسول اور مومنین پر تسکین نازل کی اور فرشتوں کے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ قبیلہ ہوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے تجربہ کار جنگجو گھات لگائے اپنی کمین گاہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہراول دستے کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے دشمن کی زد میں آئے تو مد مقابل نے مجاہدین پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دشمن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک اور زوردار حملہ کیا جس سے پورے لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی۔ اونٹ اور گھوڑے اپنے سواروں سمیت جدھر منہ ہوا سرپٹ دوڑ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف چند مجاہدین میدان میں باقی رہ گئے، لیکن آپ عزم و استقلال کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے بآواز بلند پکارنے لگے، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، چشم بینا سے دیکھ لو میں میدان میں ڈٹا ہوا ہوں، بھاگنے والا نہیں۔ حضرت عباس درد بھرے انداز میں مجاہدین کو پکار پکار کر کہہ رہے تھے، اے مہاجرین و انصار، سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں واپس چلے آؤ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے، ادھر آؤ، واپس پلٹو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی گرجدار آواز سن کر مجاہدین واپس پلٹے اور والہانہ انداز میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ مجاہدین نے نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنی منتشر قوت کو مجتمع کر کے دشمن پر ایک زوردار حملہ کیا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے دشمن تیزی سے پسپا ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار کا نقشہ بدل گیا۔ عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی کاٹ دار تلوار کے ذریعے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگے۔ جو بھی آگے آیا وہ ان کی تیغ براں کے وار سے بچ نہ سکا۔ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں دشمنوں پر یوں جھپٹ رہے تھے جیسے کوئی بپھرا ہوا شیر اپنے مرغوب شکار پر حملہ آور ہو۔ اس مارکہ آرائی میں انہوں نے خود بھی اپنے جسم پر گہرے زخم کھائے۔ فتح حاصل ہو جانے کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے اپنے شہید جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے جس سے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے یوں سمجھا جیسے ہفت اقلیم کی دولت آج ان کی جھولی میں آ گری ہے۔ فرحت و انبساط سے جھومتے ہوئے فرمانے لگے، زہ نصیب آج آقا میرے پاس تشریف لائے ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، آج میری خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ یہ میرے زخم ہی مقدر والے ہیں جن پر مقدس اور نورانی نگاہیں پڑ رہے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں پر دم کر کے لعاب دہن لگایا جس سے آپ بہت جلد شفا یاب ہو گئے۔
दोस्तों, हमने सहाबा सीरीज के नाम से ये एक नया सिलसिला शुरू किया है जिनमें सहाबा के हालात जिंदगी और उनके कारनामे मुख्तसर अक़सात में पेश किए जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको उन सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह किया जाए जिनके नाम अब ज़बान ज़द-ए-आम नहीं रहे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आएगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।